मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम व सामीन किराम व हाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हजरात बखैर व आफियत के साथ होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम भाइयों को खुश रखे, आबाद रखे। आज हम और आपके सामने जिस टॉपिक को लेकर के आए हैं, उस टॉपिक का नाम है तकब्बुर, घमंड, ईगो। हमारे मुआशरे में तकब्बुर और जो घमंड, ईगो जो इंसान करते हैं, उसकी इस्लाम के अंदर में कैसी मजम्मत आई है और कितने दर्जे का तकब्बुर हुआ करती है, किन किन चीजों से इंसान तकब्बुर करते हैं, उनके बारे में आप तमामी हजरात को बताने के लिए जा रहा हूं। आप तमामी हजरात बगौर समाअत करें और इस पर अमल करने की कोशिश करें। ज्यादातर हम और आप ये समझते हैं कि जिस इंसान के अंदर में दौलत आ जाए, मालदारी आ जाए, तो वो इंसान तकब्बुर करने लगता है। और हम और आप ये सोचते, हमारा तज्जिया है, हमारा ये फिक्र काम करती है कि वही इंसान सबसे ज्यादा तकब्बुर करता है जिसके पास दौलत है। लेकिन शरीयत ने तकब्बुर का जो दर्जा बयान किया है, जो इंसान को तकब्बुर आती है, वो तीसरे दर्जे पर मालदारी को रखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मालदारी में तो सबसे ज्यादा इंसान तकब्बुर करता है, तो फिर ये तीसरे नंबर पर कैसे, पहला और दूसरा क्या है जिसके बिना पर इंसान तकब्बुर करता है? तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली जो चीज है तकब्बुर इंसान के अंदर में आने का, वो शरीयत कहती है कि पहला वो है इल्म, एजुकेशन, तालीम। इंसान के पास जब तालीम आती है तो इंसान तकब्बुर करना शुरू करता है और अपने आप को कहता है कि मैं आलिम हूं, मैं एजुकेशनल हूं, मैं पढ़ा लिखा तालीम याफ्ता इंसान हूं, और अपनी उस निगाह से दूसरों को जाहिल कहता है। शरीयत कहती है कि ये सबसे बड़ा और सबसे बुरा तकब्बुर है। इंसान तकब्बुर अपने इल्म के बिना पर जो करता है मेरे भाइयों, और दूसरों को जाहिल और कमतर समझता है, इस्लाम इससे सख्त मना करती है। बल्कि तालीम वो होता है जो अपनी निगाहों से तमाम रियाया को और तमाम मानने चाहने वालों को अपने जैसा वो देख सके। और मेरे अजीजों, जो ये सोच ले कि अना आलिमुन व हुवा जाहिलुन, तो उससे बड़ा बेवकूफ दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। और जो शरीयत ने दूसरा जो तकब्बुर दिलाने का और तकब्बुर आने का जो वजह बयान की है, वो दूसरी क्या है? वो है इबादत। इंसान जब इबादत करने लगता है तो अपने आप को ये तसव्वुर करता है कि मैं बहुत बड़ा मुत्तकी हो गया हूँ, बहुत बड़ा परहेजगार हो गया हूँ, मुझसे बड़ा अब कोई परहेजगार दुनिया में है ही नहीं है। मेरे भाई, अगर कोई इंसान अगर ऐसी सोच रख ले तो उससे बड़ा और उससे बुरा तकब्बुर कोई नहीं हो सकता है। शरीयत ने सख्ती के साथ मना फरमाया और कहा कि अगर नमाज इबादत अगर करो, नमाज अगर पढ़ो तो खालिस अल्लाह के लिए। एक वाकया है, मैंने पढ़ा था, एक बाप और बेटा दोनों बड़ा तहज्जुद गुजार था, कहीं सफर के लिए रवाना हो गया था। सफर के दरमियान उसको रात के आखिरी हिस्सा में उसकी नींद टूटती है और अपने बेटा को उठाता है और कहता है, बेटा तहज्जुद की नमाज पढ़ लो। तो चूंकि उस मुसाफिर खाना में जहां पर वो कयाम पजीर था, जहां पर रुका हुआ था, वहां पर काफी सारे लोग, काफी सारे वहां पर आराम कर रहे थे। तो बेटा उठता है, बेटा उठने के बाद वजू बनाया, बाप ने भी वजू बनाया, दोनों मसल्ले लगा करके खड़ा हो गया नमाज के लिए। नमाज तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दिया। और नमाज तहज्जुद पढ़ने के बाद बेटा कहता है कि अब्बा हुजूर, क्या ये अच्छा होता है कि तमाम लोग भी उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ते। तो बाप एक जुमला कहता है, बड़ा जरा गौर से सुने। बाप क्या कहता है कि बेटा, ये जुमला जो तूने निकाला है, इससे बेहतर क्या ही खूब होता कि तू ही सोया ही रहता। पता ये चला कि अपने आप को मुत्तकी और परहेजगार, तकवे वाला बनना ये शरीयत के नजर में पसंद नहीं है। मेरे भाइयों, इबादत इंसान खुद के लिए करता है, न कि किसी दूसरे के लिए करता है मेरे भाइयों। और तीसरा नंबर जो शरीयत ने बयान किया है, वो है मालदारी, वो है पैसा, वो है रुपया, वो है उसकी जो जमा पूंजी। उसकी वजह से अगर कोई इंसान तकब्बुर करता है तो
تو میرے بھائیوں اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو اللہ اسے دولت سے نوازا ہے وہی اللہ کسی نہ کسی دن اسے دولت سے محروم بھی کر دے گا۔ آپ نے اکثر و بیشتر دیکھا ہوگا کہ جن کے خاندان والے، جن کے آباء و اجداد غریب رہے ہیں، آج ان کے اولاد امیر بنے بیٹھے ہیں۔ جن کے آباء و اجداد پہلے امیر بنے تھے، آج ان کے جو اولاد ہے آج وہ غریب بنے بیٹھے ہیں۔ اللہ کب کس کو دولت کتنا دیتے وہ کون جانتا ہے میرے بھائیوں۔ اور چوتھا جو تکبر دلانے کا اور آنے کا جو سب سے بڑی وجہ ہے میرے بھائیوں، شریعت نے چوتھے نمبر پر جسے رکھا ہے وہ حسب و نسب، خاندان۔ انسان کہتا ہے کہ ہمارا خاندان بڑا اچھا ہے، ہمارا حسب و نسب بڑا اچھا ہے، بڑا اونچا ہے، بڑا۔ اگر اس حسب و نسب کی بنا پر اگر کسی کو اگر تکبر آ جائے تو اس سے بڑا اور اس سے برا انسان کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہمارا اسلام یکجہتی کا مذہب ہے اور اس کے اندر میں کسی کا ذات پات حسب نسب کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں ہے۔ اسلام نے سبھی کو برابر کا حق دیا ہے، تو کوئی اگر حسب و نسب کے بنا پر تکبر کرتا ہے اسے بڑا اور برا انسان کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جو پانچویں نمبر پر تکبر کی جو وجہ اسلام نے رکھی ہے، شریعت نے جو رکھی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اقتدار ہے، وہ کرسی ہے۔ اگر کسی کو اقتدار مل جاتا ہے، پوزیشن مل جاتی ہے، تو وہ انسان کہتا ہے کہ اب مجھ سے بڑا انسان کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بھی تکبر اسلام میں سخت ناپسند کیا جاتا ہے اور اسلام ان چیزوں کو اپنے چیپٹر سے، اپنے فہرست سے اسے بائیکاٹ کرتی ہے اور اس انسان کو بڑا برا سمجھتا ہے میرے بھائیوں۔ اور چھٹا نمبر کا جو شریعت نے اور فقہائے کرام نے، علماء نے جو تکبر کو چھٹے نمبر پر جن چیزوں کا رکھا ہے وہ ہے کامیابیاں۔ انسان کی کامیابیاں ملنے پر بھی تکبر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان اگر کسی فیلڈ میں کامیاب ہو جاتا ہے تو سوچتا ہے کہ میں بہت بڑا کامیاب انسان ہوں اور دوسرے کو وہ حقیر سمجھتا ہے۔ بسا اوقات آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ کہتے رہتے ہیں کہ میں جس فیلڈ میں چلا جاتا ہوں کامیابی مجھے مل جاتی ہے، میں جن چیزوں کو چھو لیتا ہوں وہ سونے کا ہو جاتا ہے، میں جن چیزوں کو بیچ دیتا ہوں انہیں بکنا ہی بکنا ہے، میں جو بولتا ہوں وہی ہو جاتا ہے۔ تو یہ کامیابی تمہاری بدولت نہیں ہے، یہ کامیابیاں تو اللہ کی بدولت ہے۔ اگر آپ کو کامیاب نہ کرے تو پھر آپ کامیاب کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ تو عجز و انکساری اسلام کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم دنیا میں عاجزی اختیار کرو، تم دنیا میں عاجزی اختیار کرو، انکساری اختیار کرو۔ اگر تمہیں لگے کہ عاجزی اور انکساری میں تمہاری عزت جا رہی ہے تو کل قیامت مجھ مصطفیٰ سے عزت لے لینا۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرے نبی کی شان اور یہ ہمارے مذہب اسلام کی پہچان میرے بھائیوں۔ اور ساتواں نمبر جو فقہائے کرام، علماء کرام اور شریعت اسلامیہ نے جو تکبر کا رکھا ہے وہ ساتواں نمبر ہے تو حسن و جمال اور خوبصورتی۔ آج انسان خوبصورت، اگر کسی کو اللہ نے خوبصورت بنا دیا تو اپنی خوبصورتی کے بنا پر اکڑتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے۔ میرے بھائیو، کتنی شرم کی بات ہے کہ یہ خوبصورتی اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو اس خوبصورتی پر آپ کو اکڑنے اور گھمنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا اپنے سماج، اپنے معاشرے میں جن کی خوبصورتیوں کا بڑا بول بالا تھا، آج ان کی خوبصورتی اور ان کے چہرے کی طرف کوئی پلٹ کر دیکھنے والا نہیں ہے۔ ہاں، دعا کرے آپ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اے اللہ، اگر آپ نے مجھے خوبصورت بنایا ہے تو یہ خوبصورتی مجھے دنیا میں بھی برقرار رکھنا اور کل قیامت کو روز بھی ہماری اس خوبصورتی کو برقرار رکھنا۔ اور اگر کوئی انسان اگر یہ تصور کر لے کہ ہم جیسے خوبصورت ہیں ویسا تو دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کوئی ہے ہی نہیں ہے، تو اس سے بڑا گھمنڈ اور تکبر کرنے والا انسان اس سے بڑا برا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور سب سے آخری بات جو تکبر کی جو شریعت نے اور فقہائے کرام، علماء کرام نے رکھا ہے وہ ہے طاقت۔ انسان کے اندر میں اگر طاقت آ جاتی ہے تو اپنے طاقت کے بنا پر بھی انسان تکبر کرتا ہے اور لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کرتا ہے، اپنی طاقت کی ڈھونس جماتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس یہ پاور ہے، میرے پاس یہ طاقت ہے۔ اپنی جسمانی طاقتوں کے ذریعے سے اپنے غریب، اپنے لاچار، اپنے پڑوسیوں کو وہ دبانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی اس طاقت پر گھمنڈ کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں ہم نے
دنیا میں ہم نے اگر جنم لیا ہے تو ایک نہ ایک دن ہمیں مرنا بھی ہے۔ آپ نے بہت سارے ایسے پہلوانوں کو دیکھا ہوگا کہ جب وہ دنیا سے جانے والا ہوتا ہے تو جسم بالکل ہی لاغر و کمزور ہو جایا کرتی ہے، اور وہ پھر دنیا سے ایسے جاتا ہے جیسے کہ اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، تو اپنی طاقت پر غرور نہ کرے، گھمنڈ نہ کرے۔ یہ 8 تکبر کے درجات ہے، 8 تکبر کی وجہیں ہیں۔ ان وجہوں کے بنا پر انسان تکبر کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے سماج میں رہتے ہیں تو ان باتوں پر تکبر نہ کیا کرے، کیونکہ یہ تمام باتوں کا موجد اعلیٰ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اگر اللہ ان تمام باتوں کو اگر آپ کے اندر میں ڈالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں کو چھیننا بھی جانتا ہے۔ میرے بھائیوں، تو اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ تکبر جیسی ناپاک فطرت اور عادت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور اپنے سماج کو بھی محفوظ رکھیں۔ اپنی اخلاق محبت سے لوگوں سے پیش آئے تاکہ آپ کا نام روشن ہو سکے، مذہب اسلام کی پہچان روشن ہو سکے۔ آپ تمامی حضرات سے میں آپ جانے کی اجازت طلب کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمان بھائیوں کو شریعت مطہرہ کے تحت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جاتے جاتے آخری آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اگر ہماری یہ ویڈیو اگر اسلام کی نالج اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ میرے ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں۔ انشاءاللہ کامنٹ کے ذریعے آپ کو جواب دینے کی میں مکمل کوشش کروں گا، اور میرے چینل رئیس کوثر قادری کو آپ سبسکرائب کر دیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ اور یہ ویڈیو کو جتنا ہو سکے اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ تکبر جیسی ناپاک چیزیں ہمارے سماج سے ختم ہو سکے اور ہم پاک اور صاف اور ستھرا بن کر کے زندگی گزار سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔